صحت مند رہنے کا سب سے بڑا فارمولہ کیا ہے؟ ہر آدمی جو ہے کچھ نہ کچھ صحت مند رہنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہے، یہ کیجئے وہ کیجئے۔ ابھی ایک آدمی بتائے گا کہ ہلدی کے استعمال سے صحت اچھی رہتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد دوسری ریل آئے گی، وہ اس کی نفی کر دیں گے۔ طب نبوی کیا ہے اور اس پر کیا خدمات ہیں آپ کی؟ جو آپ نے طریقہ کار علاج و معالجہ کے طور پر بتایا یا انسانی زندگی میں صحت کے حوالے سے بتایا، وہ سب کا سب طب نبوی کہلاتا ہے۔ تو ہم پر ایک الزام ہے کہ یہاں صرف فتویٰ ملتا ہے تو لوگوں کو یہی پتا چلے کہ یہاں علاج بھی ملتا ہے، یہاں علماء کو کفالت بھی ملتی ہے، یہاں یونیورسٹی بھی بنے گی۔ انشاءاللہ ہم امام احمد رضا خان یونیورسٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ BOMS اور MBBS کر کے لوگ جائیں گے، یہ ہماری پلاننگ میں ہے۔ تو شوگر جو ہے بڑھ رہا ہے، علاج اور بچنے کا طریقہ اس کا کیا ہے؟ شوگر کوئی بیماری ہی نہیں ہے۔ بعض ڈاکٹروں کو ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں مشت زنی سے فائدہ ہوتا ہے، تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آج کل ایک مسئلہ درپیش یہ آ رہا ہے کہ نارمل ڈیلیوری بہت کم ہو رہی ہے۔ دور حاضر کا سب سے بڑا مسئلہ آپ نے رکھا۔ جی، آپ اور ہم دونوں نارمل ڈیلیوری سے ہوئے ہوں گے، آپ نارمل ڈیلیوری سے ہوئے نا، میں بھی نارمل ڈیلیوری سے ہوں، لیکن ہمارے بچے نارمل ڈیلیوری سے نہیں۔ پردھان منتری اور مختلف صوبہ جات کے جو مکھ منتری ہیں اور سواستھ منتری ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ گورنمنٹ ہاسپٹل میں 90% نارمل ڈیلیوری آج بھی ہوتی ہے، کیوں وہاں پیسے کا لالچ نہیں ہے، ڈاکٹر سیلری پر کام کر رہا ہے۔ پرائیویٹ ہاسپٹل میں 90% آپریشن ہو رہا ہے، یہ فرق کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ فرق کو دیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، قانون بنانے کی ضرورت ہے کہ آپ کے یہاں 90% جتنی نارمل ڈیلیوری سرکاری اسپتال کے ریشیو پر ہوتی ہیں، اسی ریشیو پر پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی ہونی چاہیے۔ اگر اس سے زیادہ ہوں گی تو لائسنس رد کر دیا جائے گا، آپ قانون بنا دیجئے، سب نارمل ہونے لگے۔ آپریشن تھیٹر کے اندر گھر والے باہر ہیں، مریض اندر ہے، وہاں کون کون اندر داخل ہے مرد، یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ جس بیٹی، ہندو کی بیٹی ہو، مسلمان کی بیٹی ہو، سکھ کی بیٹی ہو، عیسائی کی بیٹی ہو، کسی کی بھی ہو، انسان کی بیٹی ہے، وہ انسان کی بیٹی جس کو شرم ہے، حیا ہے، وہ برہنہ ان لوگوں کے سامنے پڑی ہوئی ہے، مجبور ہے، خون کے آنسو بہا رہی ہے۔ ناظرین کو چاہیے یہ چیک کیا کرے کہ جس کی میں بات سن رہا ہوں اس کے پاس ڈگری کون سی ہے۔ صرف اس نے چینل بنا کر کے 2 دوائیاں ہاتھ میں پکڑ کر کے لوگوں کو بیوقوف بنایا شروع، اس کی بات اگر آپ سنیں گے تو نیم حکیم خطرہ جان۔ حکیم صاحب، سب سے زیادہ آپ کے پاس کس طرح کے مریض آ رہے ہیں؟ اس وقت تو جوڑوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ موسمی بخار 3 دن سے پہلے نہیں جاتا ہے۔ میں ویورز کو یہی بتانا چاہتا ہوں، یہ جو لوگ ایک ٹائم کی دوا صبح کسی ڈاکٹر سے لائے، دوپہر دوسرے سے، شام کو تیسرے سے، کچھ نہیں ہوگا، اوور ڈوز دے دے گا، آپ کا لیور، آپ کا گردہ سب افیکٹو ہو جائے گا۔ امراض جلد کے لیے نیند سب سے بہتر چیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان رہبر بستوی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جی ہاں ناظرین اکرام، آج کا یہ پوڈ کاسٹ کچھ نئی جہت کے ساتھ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، کچھ نیا جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں تحریک اہل حکمت کے بانی حضرت ڈاکٹر حکیم ناظم رضا صاحب قبلہ، جن کا تعلق بریلی شریف سے ہے۔ آپ لوگ انہیں بخوبی جانتے ہوں گے۔ حضرت تشریف فرما ہے، آئیے حکیم صاحب سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں حکیم صاحب؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا کرم احسان۔ آپ کی اجازت ہو تو کچھ سوالات ہیں ہمارے پاس، ہم ان سوالات کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ جی بالکل۔ اور سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین اکرام یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ اپنا تعارف پیش فرما دیں۔ میں طب یونانی میں ایک یونانی پریکٹیشنر ہوں، اور میں نے BUMS کیا ہے، جی، اور پڑھائی سے لے کر کے اب تک میں نے یونانی کے فروغ کے لیے مجھ سے جو بھی اللہ کی رحمت سے ہو سکا اس کے لیے کوششیں کی ہیں، جی۔ اور اسی پر ابھی بھی الحمدللہ کام چل رہا ہے۔ حکمت کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ ہمارے دادا حکمت کرتے تھے، جی، اور والد صاحب ہمارے چھوٹے ہی تھے، 12-14 سال کی عمر تھی ان کی، اور ہمارے دادا کا اچانک جی، انتقال ہو گیا، تو وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکی، یعنی ہمارے والد صاحب اس وقت میں پڑھتے ہی تھے، جی، تو وہ کچھ نہ سیکھ پائے، بلکہ دادا کی رحلت کے بعد میں
مجھے والد صاحب نے ہمیشہ یہی کہا کہ آپ کے دادا کی خواہش تھی کہ وہ مجھے حکیم بنائے، ڈاکٹر بنائے، تو وہ تو نہ ہو سکا والد کے انتقال کے بعد، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اس خواب کو پورا کرو، اور اس سے مجھے کافی حوصلہ ملا اور موٹیویٹ ہوا ہوں، اور پھر میں نے اپنی راہ حکمت کی طرف پکڑ لی، جی اور بچپن سے ہی میں نے علاج و معالجہ گھریلو نسخہ جات کے ذریعے کرنا شروع کر دیا۔ 2000 کے آس پاس ہمارے یہاں ایک حادثہ ہوا جس میں ہمارے چچا کو کافی چوٹ آئی اور ان کو فالج لقوہ لگ گیا، پیرالائزڈ ہو گئے وہ۔ ان کا ٹریٹمنٹ یہاں بریلی کے ایک بڑے مشہور و معروف نیورو سرجن نے کیا، جی لیکن کامیابی نہیں ملی۔ کسی نے ہمارے والد صاحب کو بتایا کہ آپ فلاں جگہ چلے جائیں اور وہاں ایک حکیم صاحب ہیں، ان سے ملیں، ان کو بلا لائیں تو وہ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ والد صاحب وہاں چلے گئے اور وہ حکیم صاحب ہمارے یہاں آئے، انہوں نے علاج کیا، اور الحمدللہ و بحمدہ 5-7 دن کے اندر ہمارے چچا جن کو فالج لگا تھا، ایک ہاتھ ایک پیر اور منہ یہ سب مفلوج تھے، جی چہرہ بگڑا ہوا تھا، وہ سب ٹھیک ہو گیا۔ تو جب وہ ہمارے یہاں رہ رہے تھے حکیم صاحب، تو میں نے ان کی بڑی خدمت کی، اور بڑوں کا ادب، بڑوں کا احترام، بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، جی تو یہ ہماری گھٹی میں ہے۔ میں نے ان کا ادب اکرام خدمت بہت کی، تو جاتے جاتے انہوں نے مجھے وہ نسخہ دے دیا، اور یہ نصیحت بھی میری کی کہ آپ یہ اپنے پاس رکھیں اور کوئی ڈگری ضرور کریں، ورنہ جو چیز میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں اس میں دوسرے ڈاکٹر آپ پر ہمیشہ حسد کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ یہ بندہ کیسے کر رہا ہے بنا ڈگری کے، تو آپ ڈگری ضرور کریں۔ تو پھر میں نے الحمدللہ BOMS کیا، اور وہیں سے میرا ذوق و شوق بڑھتا چلا گیا، اور میں نے 7th کلاس سے فالج زدہ رشتہ دار جو بھی ہمارے ہوتے ریلیٹیو، تو ان کا میں علاج و معالجہ کرتا، اور اللہ کے فضل سے سب کے سب ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح میرا ذوق و شوق بڑھتا گیا۔ تعلیم کہاں سے کہاں تک ہے، اور ڈگری آپ کے پاس کیا کیا ہے؟ میں نے BOMS کیا ہے، بیچلر آف یونانی میڈیسن اینڈ سرجری، جی اور پھر مجھے اور شوق پیدا ہوا تو کرونا کال میں نے MD بھی کر دیا، ماشاء اللہ۔ اور تعلیم ہماری JTD میڈیکل کالج سہارنپور سے ہے، اور یونیورسٹی ہماری کانپور ہے، تو وہاں سے میں نے تعلیم الحمدللہ حاصل کی، جی اور یونانی میں ہی میں نے علاج کو ہمیشہ فوقیت دی ہے، جی اور الحمدللہ یونانی سے ہی ہم علاج کرتے ہیں، اور یونانی کو ہی ترجیح دیتے ہیں، یونانی کے فروغ کے لیے ہی کام کرتے ہیں۔ صحت مند رہنے کا سب سے بڑا فارمولہ کیا ہے؟ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے اس وقت آپ سوشل میڈیا کو جب بھی کھولتے ہیں، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے واٹس ایپ ہو، کچھ بھی ہو، جی ہر آدمی صحت مند رہنے کے لیے گیان دے رہا ہے۔ گیان دے رہا ہر آدمی جو ہے کچھ نہ کچھ صحت مند رہنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہے، یہ بتا کیجئے وہ کیجئے۔ ابھی ایک آدمی بتائے گا کہ ہلدی کے استعمال سے صحت اچھی رہتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد دوسری ریل آئے گی، وہ اس کی نفی کر دیں گے، جی انکار کر دیں گے۔ ہو کیا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈگری ہولڈر یا ڈگری یافتہ لوگ، حکما، ڈاکٹرز، یہ کم ہیں، کم جس کی وجہ سے نیم حکیم اور نیم ڈاکٹر، جھولا چھاپ جن کو کہتے ہیں، یہ اپنا گیان دیتے رہتے ہیں، اور وہ فائدے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ نقصان ہوتا ہے۔ صحت مند زندگی کے حوالے سے جہاں تک آپ نے پوچھا ہے، تو انسان کو زندگی گزارنے کے لیے سب سے بہترین جو نمونہ اور آئیڈیل پوری دنیا کو ملا ہے، وہ محسن انسانیت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ بے شک۔ مثنوی شریف میں حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمۃ الرحمان نے ایک حکایت نقل کی ہے، اور اس کے بعد میں نے اس پر بہت تحقیق کی، جی اور اس میں لکھا کہ ایک حکیم صاحب مدینہ طیبہ میں علاج و معالجہ کی غرض سے آئے، کچھ دنوں کے بعد اپنا بوریا بسترا باندھ کر جانے لگے۔ یہ میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ مفہوم جی بوریا بسترا جب باندھ کر جانے لگے تو اس پر کچھ
لوگوں نے معلوم کیا کیسے آنا ہوا تھا، کہاں جا رہے ہیں، کیا معاملات ہیں؟ کہا کہ میں یہاں آیا تھا کہ لوگوں کو راحت دوں گا، ان کا علاج و معالجہ کروں گا، ان کی تکالیف کم کروں گا، ان کی بیماریاں ٹھیک کروں گا۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ مدینہ شریف میں کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا۔ اس پر آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت طبیب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلی اللہ جو قوم، اب یہ آپ کے سوال کا جواب ہے، جو جو قوم بھوک لگنے پر کھاتی ہو اور بھوکی ہی اٹھ جاتی ہو، وہ بیمار نہیں ہو سکتی۔ پوری دنیا صبح قیامت تک اس سے بہترین نسخہ، اس سے بڑا اکسیر اعظم نسخہ لا ہی نہیں سکتی کہ اگر آپ کو صحت مند رہنا ہے تو ہمیشہ بھوک لگنے پر کھائیے، اور کچھ بھوک باقی رہ جائے تو اٹھ جائیے۔ جو اس کو فالو کرے گا، جو اس پر عمل کرے گا، آپ یقین مانیے وہ بیماریوں سے انشاءاللہ بچا رہے گا۔ طب نبوی کیا ہے اور اس پر کیا خدمات ہیں آپ کی؟ دیکھیے، طب نبوی، طب کہتے ہیں میڈیکل سائنس کو، اور طب نبوی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خاص کر منسوب ہے، یعنی آپ کے ارشادات، معمولات، فرمودات، جو آپ نے طریقہ کار علاج و معالجہ کے طور پر بتایا یا انسانی زندگی میں صحت کے حوالے سے بتایا، وہ سب کا سب طب نبوی کہلاتا ہے۔ آپ سیاستہ کی حدیث پڑھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 70% انسان کی زندگی کے حوالے سے باتیں ہوئی ہیں۔ 70% انسان کو صحت مند رہنے کے، صحت مند رکھنے کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ نماز طب نبوی کا سب سے بڑا فارمولہ۔ اگر آپ حج کو دیکھیں تو صحت مند رہنے کا سب سے بہترین فارمولہ۔ آپ عمرہ کو دیکھیں تو وہاں کے جو ارکان و مناسک ہیں ان کو آپ دیکھیے، صحت مند رہنے کا سب سے بہترین۔ روزہ، تو پوری دین کی کتابیں جو آپ کو ایک دوسرا درس دیں گی، چونکہ ہم حکیم ہیں، ہماری بات حکیمانہ ہوتی ہے۔ علماء ہمارے اپنی عالمانہ بات کرتے ہیں تو وہ اس میں ان کی جو تلاش ہوتی ہے، کسی بھی کتاب کو پڑھنے کے لیے ہم کچھ تلاش کرتے ہیں، تو ان کی تلاش جو ہمارے علماء اکرام کی ہے وہ علمی ہے، اور ہماری تلاش ہر حکم میں، ہر ارشاد میں حکمتی ہے۔ تو ہمیں ہماری چیز مل جاتی ہے، ان کو ان کی چیز مل جاتی ہے۔ تو طب نبوی وہ فارمولہ ہے کہ اگر پوری دنیا میں لاگو کر دیا جائے تو آج جو اسپتالوں میں بھیڑیں ہیں، 10 سال کے اندر یہ 90% ختم ہو جائیں گے، لوگ بیماری نہیں ہوں گے۔ طب نبوی پر جو شخص عمل کرے گا وہ بیمار نہیں ہوگا۔ طب نبوی میں یہ تو اعمال ہو گئے، پھر کچھ روحانیت جڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح طب نبوی کو متعارف کرانے میں ابھی تک ہم نے صرف طب نبوی کی کتابیں پڑھی تھیں، بڑی بڑی طب نبوی پر کتابیں لکھی گئیں، لیکن باقاعدہ باضابطہ کوئی ادارہ پوری دنیا کے اندر کہیں نہیں جو مصطفیٰ جان رحمت طبیب اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی بات کو دنیا کے سامنے پریکٹیکل کر کے پیش کرے۔ میں نے یہ کیا، میں نے مسواک کی تو میرے دانت 70 سال کی عمر میں سلامت ہیں۔ ابھی ہمارے والد صاحب ہیں، 70 سال کی ان کی عمر ہے، 70 سال کی عمر میں ان کے سارے دانت سلامت ہیں، اور 70 سال کی عمر میں وہ گنا کھا سکتے ہیں، ہڈی توڑ سکتے ہیں اپنے دانتوں سے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ دن بھر میں کم سے کم 12 سے 15 مرتبہ مسواک کرتے ہیں، طب نبوی پر عمل کرتے ہیں۔ اور مسواک طب نبوی کی سب سے عظیم اور سب سے اہم، جس مسواک کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ سب سے اہم اور سب سے عظیم سنت ہے۔ اگر لوگ اسی کو اپنا لیں تو بیماریاں آدھی سے زیادہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ طب نبوی ہے۔ انار سے علاج، ادرک سے علاج، زیتون سے علاج، شہد سے علاج، دودھ سے علاج، یعنی جو سرکہ سے علاج،
جو علاج مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو عطا کیا اسے ہم طب نبوی کہتے ہیں. اور الحمدللہ یہ بریلی شریف کو خاصہ حاصل ہے کہ جو ہمارا مرکز اہل سنت بریلی شریف کہلاتا ہے وہ مرکز حکمت بھی بنا، چونکہ اسی بریلی شریف کے اندر دارالحکمت کو ہم نے قائم کیا جو طب نبوی اکیڈمی کا ایک بڑا ادارہ ہے اور پوری دنیا کا پہلا ادارہ. جی دارالحکمت کے حوالے سے بھی ہم سوال کرنا چاہیں گے کہ تحریک اہل حکمت کیسے وجود میں آئی؟ دیکھیے میں ایک یونانی پریکٹیشنر ہوں اور میں بچپن سے حکمت کی طرف مائل تھا اور حکمت میں مجھے ذوق و شوق. ایک فکر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے انسان کو کہ وہ اپنے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے کچھ کر جائے جی. اپنے حصے کا چراغ جلا جائے. میری یہ کوشش رہتی ہے کہ میں دوسروں کا کس طرح سے بھلا کر سکتا ہوں، لوگوں کے لیے کچھ کر سکتا ہوں. ہوا یوں کہ میں ایک ہاسپٹل چلاتا تھا اپنا 10 بیڈ کا، اور میری وائف بھی ڈاکٹر ہیں، نارمل ڈیلیوری وغیرہ کرانے میں ان کو مہارت الحمدللہ ہے. جی. ہم لوگ ایک اچھی زندگی جی رہے تھے. پھر کورونا آ گیا، تو کورونا میں جہاں سارے لوگوں نے اپنے اسپتال بند کر دیے، دروازے بند کر دیے، الحمدللہ وبحمدہ ہم نے اس کورونا کال میں سب سے زیادہ خدمت کی. اسی دوران کیا ہوا کہ لاک ڈاؤن لگا. جب لاک ڈاؤن لگا تو مساجد اور مدارس بند ہو گئے یا تعداد کم کر دی گئی. اب سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ تو ائمہ کرام کے سامنے تھا، خطبہ کے سامنے تھا، شورا کے سامنے تھا. ان میں سب سے زیادہ جو مسئلہ تھا وہ ائمہ کے سامنے تھا، کیونکہ ان کے پاس اتنی پونجی نہیں ہوتی کہ اگلے مہینے چل جائے الا ماشاءاللہ. میں نے جس مسجد میں میں نماز پڑھنے جاتا تھا اپنے اسپتال کے قریب، اسٹیشن والی مسجد غریب نواز، میں نے اپنے امام صاحب سے کہا، میں نے کہا یار اب کیا ہوگا، اب تو مسجدیں بند ہو گئیں اور جمعہ میں بھی نمازی صرف 5 آئیں گے، ایک تو آپ ہو گئے، ایک ہم ہو گئے اور 2-3 لوگ اور آ رہے ہیں، تو کیسے ہوگا؟ کہنے لگے کیا بتائیں حضرت. بڑا انہوں نے تو میں نے ان کی کچھ مدد کی، لیکن مجھے یہ خیال آیا کہ یار اس مدد سے کیا ہوگا، اور باقی لوگ جو ائمہ ہیں ان کی کیا مدد ہوگی؟ پیسہ دیا جائے تو کتنا، کہاں تک؟ تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ان کو کچھ گھریلو نسخہ جات طب نبوی کو سکھا کر کے ان کے بچوں کو پالنے کے لیے، ان کی کفالت کے لیے کچھ آسانیاں کر دی جائیں. تو یہ آئیڈیا ہمارے دماغ میں آیا. جب یہ آئیڈیا آیا تو میں نے اپنے کچھ اکابرین، مولانا تسلیم رضا خان صاحب نبیر اعلیٰ حضرت، مولانا سمنان رضا خان صاحب نبیر اعلیٰ حضرت، اور حضور سید نجیب حیدر صاحب رفیق ملت، مولانا تطہیر احمد رضوی، یہ ہمارے جو اکابرین تھے، میں نے ان سے مشورہ کیا اور الحمدللہ اس وقت میں، اس دور میں ان سب نے میری اس کام کے کرنے کی اور اس صحیح کی بھرپور تائید کی، اور انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ معلوم ہی نہیں کب تک لاک ڈاؤن چلے گا اور کیا ہوگا. تو الحمدللہ پھر ہم نے اس کو شروعات کی، آن لائن شروعات کی. وہ دھیرے دھیرے ایک پلیٹ فارم تیار ہو گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدرتی طور پر سب ہو رہا تھا. اور الحمدللہ آج تقریباً 2-2.5 ہزار علماء اکرام ہم سے جڑے ہیں، جو طب نبوی کی تعلیم جنہوں نے حاصل کی. اور ویسے بھی کرنا چاہیے، چونکہ علم دین اور علم بدن دو ہی ہے. تو علم دین تو مدرسوں میں مل رہا ہے، علم بدن کے لیے کوئی ہمارے پاس میں طریقہ کار نہیں ہے. وہ تحریک اہل حکمت نے اس خلا کو مکمل کرنے کا کام کیا. جی ماشاءاللہ. آپ نے فرمایا کہ آپ نے امام صاحب اور علماء کرام سے جو ہے آپ کے ذہن میں یہ باتیں آئیں، تو ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ علماء کرام سے اتنی محبت کیوں ہے؟ ہم نے اپنے بچپن میں والد صاحب سے یہ سنا کہ علماء نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے وارثین ہیں. اور ہم نے بہت سارے علماء سے تقریر میں یہ بھی سنا کہ جس نے عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، جس نے عالم کے چہرے کی زیارت کی گویا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی. تو جب یہ مقام علماء کو ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم نے عطا کیا، تو اب ہمارے دور میں، ہمارے ظاہر میں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنے والی آنکھیں ہیں نہیں. ہماری آنکھ تو اس لائق نہیں ہے، تو ہم کسے دیکھیں؟ تو پھر ہمیں اسی کو دیکھنا چاہیے
جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عالم کے چہرے کی زیارت کی گویا اس نے میرے چہرے کی زیارت کی، جس نے عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. یہ بات میرے دل کو گھر کر گئی، اور ہم نے پھر علماء کو اسی نظر سے دیکھا اور وہ محبت بڑھتی گئی. ڈسکشن میں یہ پایا کہ علماء جب تک ان کے اندر کوئی ہنر، علم کے ساتھ ساتھ جب تک ہنر نہیں ہوگا، جب تک جو ہے وہ بات بنے گی نہیں. کفالت کا اعلیٰ انتظام نہیں ہوگا. بلکہ میرے والد صاحب ایک جملہ کہتے ہیں کہ جب تک ڈی ایم کے برابر ایک عالم دین کی تنخواہ نہیں ہوگی، سیلری نہیں ہوگی، نذرانہ نہیں ہوگا، جب تک کام نہیں ہو سکتا. تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں ایک مزدور کے برابر بھی نہیں ہے. تو یہ کیسے پورا کیا جائے، اس کے لیے ہم اور ہمارے والد صاحب ہمیشہ کوشاں رہے کہ مدرسوں میں کارپینٹری کا کام ہونا چاہیے، دری بنائی، کڑھائی، سلائی، اس طرح کا کچھ اسکل سکھانا چاہیے. چونکہ مسجدیں بڑھ رہی نہیں ہیں، مدرسے بڑھ رہے ہیں، لیکن اتنے نہیں بڑھ رہے ہیں کہ ہر عالم کو پلیسمنٹ مل جائے، ہر پڑھنے والے کو کفالت مل جائے. تو اس میں کیا ہوا، پھر یہی سوچ میں لگے رہے، اور الحمدللہ آج بڑی خوشی ہوتی ہے. تقریباً 2-2.5 ہزار علماء اکرام ہم سے جڑے ہیں، جس میں 500 سے زائد علماء اکرام میدان طب نبوی میں بالکل آگے ہیں اور ایکٹیو ہیں، اور الحمدللہ اپنے بچوں کی کفالت وہ اسی طب نبوی کے ذریعے کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. حکیم صاحب، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کن کن امراض کے ماہر ہیں؟ میں بچپن سے، چونکہ میرے استاد نے مجھے سب سے پہلا نسخہ فالج کا دیا، تو فالج اور لقوہ کے لیے الحمدللہ و بحمدہ ہم نے سینکڑوں مریضوں کو جیسا پہلے تھے ویسا ہی وہ دوا کھانے کے بعد ہو گئے، سینکڑوں مریضوں پر. اور دوسری چیز یہ کہ خاک میں اکسیر کے جوہر لٹا دیتا ہے تو، ہم دوا دیتے ہیں مولا اور شفا دیتا ہے تو. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی علاج و معالجہ کے میدان میں ہو اور وہ رب کو شافی اور کافی جان لے، تو پھر اس کا کوئی بھی مریض کسی بھی طرح کا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے ذریعے شفا دے ہی دے گا. تو بڑا فضل ہے رب کا. فالج اور لقوہ کے سینکڑوں مریض جن کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا ٹھیک نہیں ہوں گے، اب کبھی چل نہیں سکتے، وہ جیسے پہلے تھے الحمدللہ ویسے ہی ہو گئے. جبکہ آج انگریزی دواؤں نے بڑی ترقی کر لی، بڑی نئی دوائیں آ گئیں، جدید میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کر لی، مگر جیسا مریض پہلے ہوتا ہے یہ ویسا نہیں کر سکتے. الحمدللہ یونانی ادویات کے ذریعے جیسا مریض پہلے ہوتا ہے بفضل ہی تعالیٰ ایسے سینکڑوں مریضوں کو میں دکھا سکتا ہوں وہ آج بھی ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے، ایک دم ٹھیک ہو گئے. اور کن کن امراض؟ اور باقی تو پھر ایک حکیم جو ہوتا ہے وہ سیکسولی ڈیزیز جو ہوتی ہیں اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ نام نہیں بلکہ بدنام ہوتا ہے کہ یہ اس کا علاج جانتے ہی ہوں گے. ٹھیک ہے، قوت مردانہ کے لیے بڑا لوگ کوشاں رہتے ہیں، طاقت کے بڑھانے کے لیے، اس طرح کی بہت سارے اس میں چیزیں ہیں. تو اس میں بھی الحمدللہ ایک مہارت ہے. اور اللہ کا فضل ہے، جو امراض جلد ہیں ان پر، پیٹ کے امراض، گردوں کے امراض، اس پر الحمدللہ بحمدہ اللہ کے فضل سے جو بھی نسخہ ہم بناتے ہیں، تیار کرتے ہیں اور مریضوں کو صحیح تشخیص کر کے دیتے ہیں تو شفا ہوتی ہے. یعنی جن جن امراض کا آپ نے نام لیے ہیں ان چیزوں میں آپ پہلے علاج کر چکے ہیں لوگوں کا؟ سینکڑوں، الحمدللہ ہزاروں کی تعداد. دارالحکمت بریلی میں ہی کیوں؟ یہ اس لیے ہے کہ بریلویت پر ایک دوسرے مذہب کے لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ صرف فتویٰ دینا جانتے ہیں. آپ بھی اس کسک کو محسوس کرتے ہوں گے کہ بریلی میں صرف فتویٰ ملتا ہے. تو میں نے بریلی شہر کو اس لیے چنا کہ میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے سچے دل سے محبت کرتا ہوں. تو میں نے کہا کہ اس کام کو بھی اعلیٰ حضرت کی ذات سے ایڈ کر دیا جائے، جوڑ دیا جائے. تو جو ہم پر ایک الزام ہے کہ یہاں صرف فتویٰ ملتا ہے، تو لوگوں کو یہی پتا چلے کہ یہاں علاج بھی ملتا ہے، جی. یہاں علماء کو کفالت بھی ملتی ہے، یہاں یونیورسٹی بھی بنے گی. انشاءاللہ ہم امام احمد رضا خان یونیورسٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ بی او ایم ایس اور ایم بی بی ایس کر کے لوگ جائیں گے. یہ ہماری پلاننگ میں ہے اور اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. تو یہ صرف اس لیے تھا کہ دارالحکمت بریلی میں ہو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کی ذات سے ایک کام جڑ جائے. جی. علم دین پر بہت کام ہوا ہے، بہت کام. علم بدن پر کام الحمدللہ و بحمدہ یہ رب کا فضل ہے، اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے روحانی کہ یہ اس دارالحکمت کو خاصہ حاصل ہوا.
اور یہ فقیر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا. ماشاءاللہ. حضرت حکیم صاحب، جسے مریض کو دیکھنے اور ملاقات کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ کب آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ دیکھیے مریضوں کے تعلق سے تو یہ ہے کہ کثیر تعداد میں مجھے میسیجز آتے ہیں تو میں سب کا رپلائی نہیں کر سکتا. اس کے لیے میں نے ہیلپ لائن نمبر بنائے ہوئے ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی نیچے چلا دیں اس نمبر کو. 9026554181 ایک نمبر ہے, 9026554181. یہ ہمارا مین ہیلپ لائن نمبر ہے. اس پر بندہ آ جائے یا سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارا سوشل اکاؤنٹ, اب سوشل اکاؤنٹ بھی ڈپلیکیٹ بن جاتے ہیں, تو فیس بک پر ہمارا الحمدللہ بلو ٹک ملا ہوا ہے ہمیں. اس کے ذریعے اگر ہمیں میسنجر پر میسج کریں گے تب بھی ہم یہاں کی ٹیم کو فارورڈ کر دیں گے, یا جو لوگ اس کو چلاتے ہیں ہمارے سوشل اکاؤنٹس کو وہ دیکھ لیں گے. بہرحال جس کو ضرورت ہوگی وہ دارالحکمت بریلی شریف سرچ کر لے گا, تب بھی ایڈریس پا جائے گا اور نمبر پا جائے گا. تو اس طرح سے وہ اپنا اپائنٹمنٹ بک کروا کر کے دکھوا سکتے ہیں. آن لائن بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اور آف لائن بھی دیکھ لیتے ہیں, لیکن دیکھتے انہیں کو ہیں جو ہمیں اپائنٹمنٹ لے کر کے دکھواتے ہیں. وقت کی قلت کی وجہ سے ہم ہر شخص کو بنا اپائنٹمنٹ نہیں دیکھ سکتے. جی, یعنی اگر واٹس ایپ پر بھی اپائنٹمنٹ لینا چاہیں ہاں وہ مل جائے گا اس کو, آن لائن, اور اس کی یہاں ایک فائل بن جائے گی اور فائل بن کر کے اس کا علاج و معالجہ اچھی طریقے سے ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک بیماری بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے جس کو شوگر کہتے ہیں, تو شوگر جو ہے بڑھ رہا ہے, علاج اور بچنے کا طریقہ اس کا کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہ شوگر کوئی بیماری ہی نہیں ہے, شوگر کوئی بیماری نہیں ہے, بلکہ ہمارے اعضاء جو ہیں ان میں سے ایک اہم عضو ہے جس کو بنقراس پینکریاس انگلش میں کہتے ہیں اور ہندی میں کہتے ہیں اگناشय. اس کے فیل کے کمزور ہونے کا نام شوگر ہے. اب شوگر ہوتا کیوں ہے؟ محنت کم کرنا, یا محنت تو کر رہے ہیں لیکن فکر زیادہ ہے, ٹینشن زیادہ ہے, جس میں ہمارے خواص شامل ہیں. محنت کم کرنا, آرام طلبی زیادہ, کھانا زیادہ کھانا, کھانا وقت پر نہ کھانا, میٹھا کچھ زیادہ ہی کھانا, تو یہ سب شوگر کے ہونے کے اسباب ہیں اور وجوہات ہیں. اس کا بہترین اچھا نسخہ یہ ہے کہ دیکھیے میٹھے کی ضد ہے کڑوا, ہے نا, اپوزٹ. تو ایک تو کڑوا تیل جس کو سرسوں کا تیل کہتے ہیں, یہ تیل شوگر کے مریضوں کے لیے آب حیات ہے, لیکن چونکہ اب لوگ اس میں بھی ڈپلیکیٹ ملا رہے ہیں. جو بیماریاں زیادہ بڑھ رہی ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ ہماری ہلدی, مرچ, مسالے, تیل یہ پیور نہیں ہے, اور اس پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ پوری دنیا کو ہم پیورٹی کی طرف لائیں اور آرگینک ایمانداری کے ساتھ 100% پیور ہم یہ چیزیں مہیا کرا دیں. ایک بزنس کے لیے نہیں, خدمت کے لیے. تو اس میں ہم کوشش میں ہیں, لیکن ہمارے پاس کام زیادہ, وسائل کم, اور شروعات ہے ہماری. جی جی, تو انشاءاللہ اس پر کام کر رہے ہیں. شوگر سے اگر کسی کو بچنا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کھانا کم کھائے, اور کھانے میں ایک ہی چیز نہ کھائے. جیسے گوشت کھا رہے ہیں تو گوشت ہی کھا رہے ہیں, دال کھا رہے ہیں تو دال ہی کھا رہے ہیں. یعنی امیر آدمی گوشت پر گوشت کھائے چلا جا رہا ہے اور غریب آدمی بیچارہ دال پر دال کھایا جا رہا ہے. تو تھوڑا چینج کرتے رہیں. اگر آپ نے 2 دن گوشت کھایا تو 1 دن سبزی کھا لیں, 2 دن دال کھائی ہے تو 1 دن سبزی کھا لیں. اس طرح کریں. اپنی کھانے پینے کی چیزوں میں سبزی کو ہرگز نہ بھولیں, سبزی ضرور کھائیں, اور پتے دار سبزی کھائیں. اسی کے ساتھ ساتھ میں جن لوگوں کو شوگر ہو گئی ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں, اچھا ٹاپک آپ نے چھیڑ دیا تو اس کے ذریعے ایک میسج بھی چلا جائے گا. وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ چائے تو پھیکی پیتے ہیں, کہتے ہیں بھائی ہمیں شوگر ہے, چائے میٹھی نہیں پیئیں گے, شوگر فری چائے پیئیں گے. لیکن اگر رسگلہ کھانے کے لیے مل جائے تو میں نے شادیوں میں مزاحیہ طور پر کئی لوگوں کو پکڑا ہے. میں نے کہا آپ یہاں کھا رہے ہیں لیکن ابھی گھر پر جائیں گے تو بولیں گے چائے پھیکی بنانا. تو کیا کیا جائے, بیگم کو بتا دیا جائے کہ آپ رسگلہ کھا رہے تھے؟ تو کہتے ہیں حکیم صاحب یہ یار دل نہیں مانتا ہے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ آپ 2-4 چیزوں کو فالو کرو, پھر آپ کچھ بھی کھائیے. نمبر 1, شوگر صرف اور صرف شکر میں ہی نہیں, گڑ میں ہی نہیں. شوگر جو ہم روٹی کھا رہے ہیں اس میں بھی ہے, شوگر جو ہم چاول کھا رہے ہیں اس کے اندر بھی ہے. تو جن کا شوگر بڑا رہتا ہے انہیں روٹی بیسن کی کھانی چاہیے, یعنی چنے کے آٹے کی. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو آدھا کا کر لیں, آدھا گندم کا آدھا چنے کا, اس روٹی کو کھائیں. سبزی اور سلاد کا زیادہ استعمال کریں. ہاتھوں میں اور پیروں میں
نیم کی پتیاں پیس کر مثل مہندی لگائیں. جیسے مہندی لگاتے ہیں تو مہندی تو مرد لگا نہیں سکتا اسلام میں, لیکن پیروں میں نیم کی پتیاں لگائیں, ہتھیلیوں میں نیم کی پتیاں لگائیں, اس سے بہت ریلیف ہوگا. یہ بھی نہیں کر سکتے تو کڑوا تیل لگائیں, جس کو سرسوں کا تیل کہتے ہیں, لیکن پیور ہونا چاہیے. اور آلو سے پرہیز کریں شوگر کے مریض, اور شکر سے یعنی میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں, تو وہیں روٹی اور چاول سے بھی پرہیز کریں. تو جب آپ روٹی اور چاول بند کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں دکھائی دینے لگ جائیں گی, اب میں کیا کھاؤں. تو اس میں کیا کھا سکتے ہیں؟ اس میں پھر یہ کھا سکتے ہیں آپ کہ کوئی سبزی لیں, اس کو کم تیل کم مرچ مسالے میں کھائیں, بھائی اسی سے پیٹ بھر لیں. کس نے روکا ہے؟ پیٹ ہی تو بھرتا ہے نا, تو اس سے پیٹ بھریں. آپ حیرت کریں گے کہ شوگر آپ کی اگلے دن سے ہی کم ہونا شروع ہو جائے گی. یعنی جو لوگ انسولین لے رہے تھے ان کو بھی یہ فارمولا. باقی پھر ہماری جامعہ دارالحکمت میں الحمدللہ ایسی دوائیاں بنتی ہیں جو میں خود ہی بناتا ہوں شوگر کے لیے, اور جن سے لوگوں کا شوگر کنٹرول رہتا ہے. بلکہ 1 سال ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد میں نہ کوئی دوائی کھانی ہے نہ کوئی پرہیز کرنا, ان کو پچھلی حالت پر لا دیتے ہیں الحمدللہ. اچھا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شکر میں ہی جو ہے شوگر ہوتی ہے, لیکن آپ نے جو باتیں بتائی ہیں تو اس طرح تو ہر چیز میں شوگر پائی جاتی ہیں, لیکن کسی میں کم ہوتا ہے, کسی میں زیادہ ہوتا ہے. تو آپ جو ہے اس طریقہ کار پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ جلد شوگر سے نجات پا جائیں گے. اگلا سوال یہ ہے, آج کل ایک مسئلہ درپیش یہ آ رہا ہے کہ نارمل ڈلیوری بہت کم ہو رہی ہے. کوئی بڑا آپریشن, چھوٹا آپریشن, کیا کیا ہو رہا ہے, نارمل ڈلیوری بہت کم آ رہی. تو اس کا طریقہ کیا ہوگا, آپریشن سے بچنے کا راستہ ہے کوئی آپ کے پاس؟ دور حاضر کا سب سے بڑا مسئلہ آپ نے رکھا. جی, آپ اور ہم دونوں نارمل ڈلیوری سے ہوئے ہوں گے. آپ نارمل ڈلیوری سے ہوئے نا, میں بھی نارمل ڈلیوری سے ہوں, لیکن ہمارے بچے نارمل ڈلیوری سے نہیں. کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر اس دور میں پیسے کو ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں, اور اس کی وجہ ہے مہنگی تعلیم. کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد آدمی کروڑوں روپے کا ہاسپٹل بنائے گا, پھر اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھی کروڑوں روپے جمع کرے گا, اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے بھی اس کو کروڑوں چاہیے, تو وہ لوٹے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ الا ماشاءاللہ. یہ سب ڈاکٹر نہیں ایسے ہیں, آج بھی ایماندار لوگوں کی کمی نہیں ہے, لیکن ہاں زیادہ تر تعداد اس بات پر ہے کہ غیر ضروری علاج کرنا, غیر ضروری دوائیں لکھنا, غیر ضروری ٹیسٹ لکھنا, اسی میں بے ضرورت آپریشن کر دینا, جیب بھی کاٹنا اور جیب کے ساتھ ساتھ پیٹ بھی کاٹنا. اور اگر یہاں تک ہوتا تو ہمیں قبول ہوتا. اچھا, لوگوں کے ذہن میں حکیم صاحب یہ بھی بات ڈالی جا رہی ہے کہ عورتیں اب کمزور ہو گئی ہیں, اس لیے اب نارمل ڈلیوری نہیں ہو پا رہے ہیں, اس لیے آپریشن کرنا پڑ رہا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, اور یہ سب ہم لوگ قبول بھی کر لیتے ہیں. نہیں, میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ اپنی وائف کو لے کر کے پہنچے, وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں. تو ڈاکٹرنی نے یہ کہا, جو لیڈی ڈاکٹر تھی, کہ آپریشن کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا آپ کی وائف کمزور ہیں, جو آپ نے جملہ کہا, اور کھان پان بدل گیا ہے, حالات بدل گئے ہیں, تو اب وہ نارمل ڈلیوری ہو نہیں سکتی. تو انہوں نے کہا کہ جو جانور ہیں ان کا کھانا پینا نہیں بدلا کیا؟ کیا ان جانوروں میں بھی اتنی طاقت ہے جتنی پہلے ہوتی تھی؟ یہ سب بلا وجہ کی باتیں ہیں. انسان کو اللہ نے زبان بھی دی ہے, اور اس کے 5 سینس پوری طریقے سے کام بھی کرتے ہیں. وہ اپنا دکھ درد بیان بھی کر سکتا ہے, لیکن جانور نہیں کر سکتا. جانوروں کو آج بھی نارمل ڈلیوری بنا کسی کی سہایتا, بنا کسی کی مدد, بنا کسی کے ہیلپ کے ہو رہی ہے. تو انسان جو اپنا درد بیان کر سکتا, اس کو کیوں نہیں؟ ہاں, کچھ کنڈیشنز ہیں جو اس دور میں بدلی ہیں. 100% تو نہیں ہو سکتا اس دور میں, ٹھیک ہے, لیکن 90%, 90% ابھی بھی ہو سکتا ہے. اب آپ کہیں گے, اگر مجھ سے آپ کہیں کہ اس کا پروف کیا ہے, آپ چلے جائیے گورنمنٹ ہاسپٹل میں, گورنمنٹ ہاسپٹل کا ریکارڈ نکال لیجیے, کتنا بڑا ہو. بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ کے اس چینل پر بیٹھ کر کے, کہ ہمارے پردھان منتری اور مختلف صوبہ جات کے جو مکھ منتری ہیں اور سواستھ منتری ہیں, ان کو سوچنا چاہیے. گورنمنٹ ہاسپٹل میں 90% نارمل ڈلیوری آج بھی ہوتی ہے. کیوں وہاں پیسے کا لالچ نہیں ہے, ڈاکٹر سیلری پر کام کر رہا ہے. پرائیویٹ ہاسپٹل میں 90% آپریشن ہو رہا ہے. یہ فرق کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ اس فرق کو دیکھنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے,
قانون بنانے کی ضرورت ہے کہ آپ کے یہاں 90% جتنی نارمل ڈیلیوری سرکاری اسپتال کے ریشیو پر ہوتی ہیں اسی ریشیو پر پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی ہونی چاہیے. اگر اس سے زیادہ ہوں گی تو لائسنس رد کر دیا جائے گا. آپ قانون بنا دیجئے, سب نارمل ہونے لگیں گے. سب نارمل ہونے لگیں گے. یہ صرف مکاری ہے, میں نے خود دیکھا ہے. میری وائف وہ بھی ڈاکٹر ہیں, ہمارے یہاں 90 نہیں 99% نارمل ڈیلیوریز ہوئی. اور ایک بڑے مزے کی بات یہ نہیں کہ مریض کو بھرتی کر لیا اور اگلے دن بتا رہے ہیں کہ بچے نے ٹوائلٹ کر دی ہے, نار پھنس گیا ہے. یہ سب پھندے ہوتے ہیں نا. ہماری وائف نے جس ڈاکٹر کو بھی دیکھا ہے, جس مریض کو بھی دیکھا ہے, ود ان 30 منٹ کے اندر اس کی رپورٹ دیکھ کر اور اس کا انٹرنل ایگزامن کر کے اس کو یہ کہہ دیا ہے کہ یہ نارمل ہو جائے گا, تو الحمدللہ نارمل ہو گیا. اور اگر یہ کہہ دیا کہ یہ نارمل نہیں ہوگا تو پھر وہ لوگوں کو ہم نے یہاں سے ریفر کیا, وہ کہیں اور بھی اگر چلے گئے ادھر ادھر تو ہوا نہیں نارمل. وجہ کیا ہے؟ ایک ڈاکٹر جان جاتا ہے. مگر ایسے بھی معاملات ہیں کہ بچہ پاس ہونے والا ہے لیکن ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اندر کر دو, اور منہ بنا کے باہر کہہ رہا ہے جا کر کہ آپریشن کرنا پڑے گا ورنہ جچہ اور بچہ کو خطرہ ہے. تو اس وقت میں آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے تم آپریشن کرو, ہم کھیت بیچ کر آ رہے ہیں, گھر بیچ کر آ رہے ہیں, ریورس گروی رکھ کر آ رہے ہیں, قرض لے کر کے آ رہے ہیں. ہمارے اہم مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی شامل ہے کہ اگر ڈاکٹر ناظم عطا کو اللہ نے 10 سال زندگی اور دی تو انشاءاللہ ہر 100 کلومیٹر پر ایک نارمل ڈیلیوری سینٹر بنا ہوا ہوگا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور, جیب کاٹ دیں فرق نہیں, پیٹ کاٹ دیں اتنا فرق نہیں, لیکن عزت و عصمت کو بھی تار تار کرنے والا کام ہو رہا ہے. آپریشن تھیٹر کے اندر گھر والے باہر ہیں, مریض اندر ہے, وہاں کون کون اندر داخل ہے مرد, یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے. جس بیٹی, ہندو کی بیٹی ہو, مسلمان کی بیٹی ہو, سکھ کی بیٹی ہو, عیسائی کی بیٹی ہو, کسی کی بھی ہو, انسان کی بیٹی ہے. وہ انسان کی بیٹی جس کو شرم ہے, حیا ہے, وہ برہنہ ان لوگوں کے سامنے پڑی ہوئی ہے, مجبور ہے, خون کے آنسو بہا رہی ہے. تو پھر پردہ نشی جو کنیز فاطمہ ہے ان کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ ہمارے ایجنڈے میں ہے, اور انشاءاللہ الکریم 10 سال کے اندر ہم اس کو پرتھا کو ختم کرنے کا کام کریں گے. گورنمنٹ کو بھی بیدار کریں گے, اور اب ہر 100 کلومیٹر پر ایک نارمل ڈیلیوری کے لیے ایک بڑا سا ہاسپٹل اپنے ٹرسٹ سے بنائیں گے انشاءاللہ. اب نارمل ڈیلیوری ہوگی کیسے؟ تو سب سے پہلا میسج تو یہ ہے کہ گورنمنٹ ہاسپٹل کو فالو کیجیے. پہلے دن سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے گورنمنٹ کا. گورنمنٹ میں ہاسپٹل جائیے, کارڈ بنوائیے, کارڈ بنوا کر کے گورنمنٹ ڈاکٹر کے فالو اپ میں رہیے. کب الٹرا ساؤنڈ کرانا ہے, کب ٹیسٹ کرانا ہے, وہ لوگ سب کراتے ہیں. اور ذرا اپنی ناک کو تھوڑا اونچی کرنے کے بجائے نیچی کر لیجیے, کیونکہ یہ ناک نیچی اگر ہو جائے گی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جانے سے, لوگ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانے میں اپنی ناک کو اونچا سمجھتے ہیں, لیکن آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اس پرائیویٹ ہاسپٹل میں ناک آپ کی نیچی نہیں ہو رہی ہے بلکہ کٹ جا رہی ہے, اس لیے کہ وہاں آپ کی بہن, آپ کی بیٹی, آپ کی بیوی ان لوگوں کے سامنے برہنا پڑی ہے جن کے سامنے وہ بال کھولنا بہتر نہیں سمجھتی ہوگی. اگر نارمل ڈیلیوری کروانی ہے تو سب سے بہتر فارمولہ ہے کہ آپ گورنمنٹ ہاسپٹل کو فالو کیجیے. دوسری بات, جو دوائیاں ہیں آئرن کی, کیلشیم کی, جو ڈاکٹرز چلاتے ہیں ان سے بچیے. اس کے لیے نیچرل چیزیں استعمال کیجیے. آپ دودھ پیجیے, انار کھائیے, سیب کھائیے, سنترا کھائیے, موسمی کھائیے, کیلا کھائیے, چھوارا کھائیے, کھجور کھائیے, بادام کھائیے, اخروٹ کھائیے, چلگوزہ, پستہ, انجیر, ان چیزوں کا استعمال کریے. دوائیوں سے بچیے. دواؤں سے بچنا ضروری ہے. دواؤں سے بچیے, کیونکہ یہ دوائیاں بچے کے اندر اتنی گروتھ کر دے رہی ہیں کہ پھر پاس ہونے کے لیے راستہ شارٹ پڑ جا رہا ہے. اللہ نے فطری طور پر ہر انسان کے اندر وہ طاقت رکھی ہے کہ اس کو وہی چیزیں پسند ہوتی ہیں جو اس کی ضرورت ہوتی ہے. میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاؤں, پریگننٹ ہونے کے بعد میں لیڈی کا جو سب سے پہلا سائن ہے, جو سب سے پہلی علامت ہے, الٹی ہے. لوگ الٹی کا علاج کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے؟ کرواتے ہیں نا.
الٹی کا علاج کرانے کی ضرورت نہیں، وہ تو قدرت نے لگائی ہوئی ہے آپ کے ساتھ، اس لیے لگائی ہے کہ آپ زیادہ نہ کھائیں، اس لیے لگائی ہے کہ ابھی آپ کو زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر زیادہ کھا لیں گے تو بچہ مضبوط ہو جائے گا، اس لیے ساتھ میں الٹی کو لگا دیا کہ اتنا ہی کھاؤ، اور پھر یہی الٹی چوتھے پانچویں مہینے میں اپنے آپ بند ہو جاتی ہے، چونکہ اب ضرورت ہے۔ اب ضرورت ہے تو جی۔ نظام قدرت تو آپ کو اپنے ساتھ قدرتی طور پر چلانا چاہتا ہے نا، لیکن آپ اس میں ان نیسیسری غیر ضروری ٹریٹمنٹ کروا کر کے، بلکہ میں تو اس چینل سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ میکے والوں کا دباؤ زیادہ رہتا، بلکہ کچھ ساسیں جو ہوتی ہیں وہ داماد پر اتنا پریشر بناتی ہیں، اور کچھ بہنیں جن کو سالی بولتے ہیں تو وہ اتنا پریشر بناتی ہے کہ بھیا آپ نے دکھایا نہیں، اور بیٹی ہماری ایسی ہے اور بڑی نازوں سے پلی ہے، اور آپ گھر میں ہی لیے بیٹھے ہیں یا سرکاری اسپتال میں ہی دکھا رہے ہیں۔ بھائی اس سے کام نہیں چلے گا، اگر آپ کو یہ کرنا ہے تو پھر آپریشن کے لیے تیار رہیے، اور آپریشن کا جو سب سے بڑا نقصان ہے، پیسہ گیا تو گیا، پیٹ کٹا تو گیا کٹا، عزت و عصمت تار تار ہوئی تو ہوئی، اور بڑا نقصان سنیے، موٹاپا بڑھ رہا، کیونکہ زخم کو سکھانے کے لیے جو دوائیاں چلیں گی، جو اسٹرائڈ دیا جائے گا، وہ کیا کرے گا؟ آپ دیکھ لیجیے، جس عورت کا بھی آپریشن ہو جاتا ہے، پہلے اس کا وزن 50 کلو ہوگا، آپریشن کے بعد میں اس کا وزن 60 70 80 کلو، رک ہی نہیں رہا۔ ماشاءاللہ حکیم صاحب قبلہ، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی اور بہت اچھا طریقہ کار ہم لوگوں کو بتایا، اور ایک اس میں اور بھی جو نوجوان نسل میں بالخصوص دیکھا جائے، جو اب کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان کو بال جھڑنے کا، پھر ان کے بال سفید ہونے کا بڑا مسئلہ آ رہا ہے، تو اس کا کوئی علاج ہے؟ دیکھیے، بالوں کی سفیدی کا تعلق کھانے پینے سے ہے، ہم، یہاں کھانے پینے سے ہے، نارمل ڈیلیوری اور آپریشن میں نہیں تھا، جی، جو ڈاکٹر کہتے ہیں کھانا پینا بدل گیا، یہ ہے یہاں ملاوٹی چیزیں کھانے کی وجہ سے لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہیں، بلکہ پوری صحت ہی متاثر ہو رہی ہے۔ تو جس میں جب صحت کسی کی، بھائی بڑھاپے کی نشانی کیا تھی پہلے کے دور میں؟ بالوں کی سفیدی۔ بالوں کی سفید، صحت کے زوال کی علامت کیا تھی؟ جوانی کے زوال کی پہلی علامت کیا تھی؟ بالوں کی سفیدی۔ بالوں کی سفید، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ ملاوٹی کھانے، ملاوٹی مسالے، ان سب چیزوں کے استعمال کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں بال، اور بال گرنا، بال جھڑنا، یہ خوب عام ہے۔ آملہ ایک بہترین دوائی ہے بالوں کے لیے، آپ آملہ لیجئے، سردیوں میں آتا ہے کچا آملہ، اس کا رس نکالیے، اس سے بالوں میں لگائیے، آدھے گھنٹے کے بعد بال دھو دیجیے۔ پہلے کے دور میں بھی آملہ، سکاکائی اور ریٹھا، اس کو گھروں میں خواتین بھگو دیتی تھی نہانے سے پہلے، اور اس سے بال دھوتی تھی۔ آج بھی اگر دھوئیں، کیونکہ اب جدید دور ہے، جدید ہر دور، آدمی شیمپو چاہتا ہے، تو ہم لوگوں نے بھی اسی سے ایک شیمپو تیار کیا زلفینا نام سے، اور اچھا رزلٹ ہے۔ لیکن میں بتا بھی رہا ہوں، آپ کو بڑی حیرانی ہوگی، میں جو دوائیاں بناتا ہوں وہ لوگوں کو بتاتا بھی ہوں۔ نہیں بنا سکتے تو آ جاؤ، ورنہ خود بنا لو، طب نبوی کا یہی فیضان ہے کہ سب کے لیے ایک سا برسے۔ جی جی، تو آملہ، شکاکائی اور ریٹھا برابر برابر لیں، میرے خیال سے 20-20 گرام لے لیں تو 60 گرام ہوتا ہے۔ رات کو آدھا لیٹر پانی میں بھگو دیں، 12-13 گھنٹے کے بعد جب آپ کو نہانا ہو اس سے پہلے بھگو دیجئے، نہانے کے وقت آدھا گھنٹہ لگا کے پھر بالوں کو دھل لیجئے، بہترین بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ لگانے کے لیے آپ زیتون کا تیل لگائیے، زیتون کا تیل نہیں لگا سکتے، اتنا پیسہ نہیں ہے، ناریل کا تیل لگائیے، تل کا تیل لگائیے، ارنڈ کا تیل لگائیے۔ لیکن خدا را یہ جو مارکیٹ میں مٹی کے تیل میں ہم، کیمیکل ملا کر اس کو چکنا کر کے جو بیچا جا رہا ہے، جو لگانے کے 10 منٹ بعد اڑ جاتا ہے، اس سے بچیے۔ سب سے زیادہ بال سفید اور گرنے کی وجہ یہ مارکیٹ والے تیل ہیں، الا ماشاءاللہ، تو ان سے بچیے، آپ پیور تیل لگائیے، بال بچیں گے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے جو انگلش دوائیں ہوتی ہیں اور جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں MBBS اور پھر BUMS میں کیا فرق ہے؟ یعنی انگریزی اور یونانی دوا میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ دیکھیے، BUMS والے جو ہیں وہ انگریزی دوائی کے ماڈرن میڈیسن کہلاتی ہے، جی، اور بی MBBS جو ہیں وہ ماڈرن میڈیسن والے ہیں، انگریزی دوا والے، آسان لفظوں میں۔ اور BUMS بیچلر آف یونانی میڈیسن سرجری، یونانی کا مطلب قدرتی ادویات۔ تو میں اس پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان قدرت کی دین ہے،
اسے کسی نے بنایا نہیں، وہ مشین میں نہیں بنایا، جی اس کو قدرتی چیزیں ہی صحتیاب رکھ سکتی ہیں بنا سائیڈ ایفیکٹ کے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنا علاج کیمیکل سے نہ کروائے، سنتھیٹک انسانوں کے دوارا تیار کی ہوئی چیزوں سے نہ کروائے، بلکہ جو قدرت نے خزانے دیے ہیں ان خزانوں کے ذریعے، جڑی بوٹیوں کے ذریعے اپنا علاج کروائے، تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوگا اور اس کو بہترین نتائج برآمد ہوں گے۔ اور ابھی انگریزی میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک مرض کا علاج ہوتے ہوتے پیچھے سے 2 لگ جاتے ہیں، یونانی میں ایسا نہیں ہے، آپ ایک مرض کا علاج کرائیے، وہ ایک مرض ختم ہوگا، دوسرا نہیں آئے گا، بلکہ اگر دوسرا بن بھی رہا ہوگا تو اسی دوا کے ذریعے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہاں ایلوپیتھک میں ایسا نہیں ہے، یہ MBBS ماڈرن میڈیسن والے لوگ ہیں، اور ان میں ہم میں بہت فرق ہے۔ ہمارا اور ان کا بنیادی فرق ہے نظریے کا، کانسیپٹ کا۔ ان کے یہاں کانسیپٹ ہے اینٹی بیکٹیریل، ان کے یہاں جو کانسیپٹ ہے وہ اینٹی بیکٹیریل ہے، یعنی کسی بھی مرض کا علاج اینٹی بیکٹیریل ڈوز سے کرتے ہیں اور اس کی وجہ مانتے ہیں کہ بیکٹیریا لگ گیا، ٹھیک۔ ہمارے یہاں یہ نہیں، ہمارے یہاں صفرا سودا دم بلغم اخلاط اربع، ان کے توازن کے بگڑ جانے کی وجہ سے ہی مرض پیدا ہوتے ہیں، جس کو ہم مزاج کہتے ہیں۔ اسی مزاج کے مخالف علاج کرنے کا نام علاج ہے، اور اس سے نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی دقت ہے۔ اور اگر مزاج کے مطابق علاج ہو جائے تو بنا کسی نقصان کے انسان کو صحتیاب کیا جا سکتا ہے، اس کے مرض کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ حضرت یہ سوال یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ ابھی انگریزی اور یونانی دواؤں کی بات چل رہی ہے۔ انگریزی دوائیں جو ہیں اس وقت پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہیں، تو یونانی دواؤں کی جو زوال کی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، یونانی کے زوال کی وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ 3 ہے۔ پہلی تو یہ کہ اصل دوائیاں نہیں ہیں، ملاوٹ کا دور ہے، ملاوٹ زیادہ ہے، اصل دوائیاں نہیں مل پاتی ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے حکماں 100-150 سال پہلے کے ہیں، یہ زیادہ تر حکماں اپنے نسخہ جات کو بنا کسی کو بتائے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب ہو گئے، لیکن تجربہ شیئر نہیں کیا۔ اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ حکیم اپنا نسخہ قبر میں لے کر جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں حکمت کی کتابیں موجود ہیں، سب نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن اب اس دور میں ایسا خوب ہو رہا ہے کہ کوئی کسی کو اپنا نسخہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، یہی اس کے زوال کی وجہ۔ دوسری وجہ اس کی یہ کہ اصل دوائیاں نہیں ہیں، اور تیسری وجہ یہ کہ جو پرانی حکمت کی کتابیں ہیں اس کی اصطلاح اس دور کے لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ چوتھی وجہ یہ کہ ان دوائیوں میں بنانے میں بڑی مشقت ہے، اور انگریزی دوائی کو میڈیکل سے لکھ دینے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مشقت ہی نہیں ہے، اس لیے لوگ ادھر زیادہ چلے گئے۔ لیکن اب لوگ پلٹ کر آ رہے ہیں، جب اس کے سائیڈ ایفیکٹ سامنے آ رہے ہیں تو اب پھر وہی دور نیچرل، لوگ نیچروپیتھی کی طرف آ رہے ہیں، یعنی یونانی کی طرف آ رہے ہیں، اور آیوروید کی طرف آ رہے ہیں، اور لوگ جان گئے ہیں کہ اگر بیماریوں سے بچنا ہے تو انگریزی دوائیاں چھوڑ کر ہمیں قدرتی دواؤں کی طرف آنا پڑے گا، ہربل ٹریٹمنٹ کی طرف آنا پڑے گا، آیوروید اور یونانی کی طرف آنا پڑے گا۔ عموماً یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یونانی جو دوائیں ہوتی ہیں وہ دیر سے کام کرتی ہیں، اور انگریزی دوائیں فوراً کام کرتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ادھر دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ دیر سے کام کرنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی حکیم حاذق ہے اور صحیح حکیم ہے تو اس کے نسخہ جات تو دیر سے کام نہیں کرتے۔ ہمارے تو الحمدللہ، آپ مان لیجئے شوگر، ٹھیک ہے، تو ہماری پہلی خوراک میں جو ہم دوائیاں بناتے ہیں، پہلی خوراک سے ہی شوگر کنٹرول ہونا شروع ہوتا ہے، کم ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر جو سب سے زیادہ فوری دوائی، انگریزی دوائی کے ڈاکٹر جو ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ روز 1 گولی کھانا ہے، اور شاید لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ اتنی جلدی یونانی میں کنٹرول نہیں ہوگا۔ جو انگریزی دوائیاں اس سے فاسٹ کام یونانی دوائی کا ہے۔ تیسری چیز ڈائریا، بخار۔ ہمارے پاس جو نسخہ جات ہیں، تو جن لوگوں کو ڈائریا بن جاتی ہے، جن لوگوں کو ڈیزنٹری ہو جاتی ہے، دست آ رہے ہیں، الٹی آ رہی ہے، ان سے زیادہ فاسٹ ہمارے پاس ہے۔ اصل میں یہ نیم حکیموں کی وجہ سے ہوا ہے، جو گلی گلی جا کر کے بیٹھ گئے، جن کے پاس علم نہیں ہے۔ جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس ڈگری ہے،
جس کے پاس کوئی صحیح مستند استاد سے جس نے سیکھا ہے وہ یہ باتیں نہیں کرے گا. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا پر دنیا بھر کے حکما اور پتہ نہیں کون کون کس طرح سے اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں، سب سے پہلے آپ کے ناظرین کو چاہیے یہ چیک کیا کریں کہ جس کی میں بات سن رہا ہوں اس کے پاس ڈگری کون سی ہے. یہ صرف اس نے چینل بنا کر کے 2 دوائیاں ہاتھ میں پکڑ کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانا شروع کیا. اس کی بات اگر آپ سنیں گے تو نیم حکیم خطرہ جاں والا معاملہ ہوگا. آپ علاج کریں گے بال بڑھانے کا اور جو ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائے گا. جو لوگ یونانی دوائیں استعمال کرتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ انگریزی دوا نہیں استعمال کرنی چاہیے، تو کیا انگریزی دوا چلائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے ایسا ہے، ہم لوگوں کو جو بی او ایم ایس کروایا جاتا ہے تو بی او ایم ایس میں ہمیں ماڈرن میڈیسن پڑھائی جاتی ہے، فارماکولوجی بھی پڑھائی جاتی ہے. جہاں ایک طرف ہم بخار اتارنے کی تدبیر میں خاکسی اور منقع پڑھتے ہیں، بڑی مشہور دوائی ہے خاکسی بخار اتارنے کے لیے، تو وہیں ہمیں پیراسیٹامول کا بھی علم دیا جاتا ہے تاکہ ہم کسی سے پیچھے نہ رہیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ایم بی بی ایس والے یونانی آیوروید نہیں جانتے ہیں، ان کی پیتھی ہم لوگ جانتے ہیں. یعنی ہم اپنی یونانی بھی جانتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ان کی انگریزی دوائیاں بھی جانتے ہیں. تو اب جو اچھا پریکٹیشنر ہے، جو ڈگری ہولڈر ہے، لوگ سمجھتے ہیں بھائی کوئک ریلیف کے بارے میں لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کوئک ریلیف یہاں نہیں ہے، لیکن جو ڈگری ہولڈر ہے اس نے ٹھیک ہے اچھا درد اگر یونانی دوائی سے دیر میں ختم ہوگا تو ہمیں گورنمنٹ بھی اجازت دے رہی ہے اور ہمارا سلیبس بھی اجازت دے رہا ہے. ہم امتحان دے کے آئے ہیں فارماکولوجی کا، تو جب امتحان دے کر کے آئے ہیں اور ہم نے اس کو پڑھا ہے بی یو ایم ایس، اگر آپ فل فارم کو گوگل سرچ کریں تو بیچلر آف یونانی میڈیسن اینڈ سرجری، تو جب سرجری ہمارے ساتھ میں جڑی ہے تو پھر ہم سے باقی کیا ہے. مگر یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ ہمارے یہاں جو بی ایم ایس کرنے والے لوگ ہیں وہی ڈاکٹر بننے کی ہوڑ میں لگے ہوئے ہیں، حکمت کرتے ہی نہیں، جس کی وجہ سے بھی اس کا زوال ہوا. آتے ہیں آخری سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. مستقبل میں آپ کی پلاننگ کیا کیا ہے؟ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی اور توفیق دی تو انشاءاللہ میں بریلی شریف میں یا پورے ہندوستان میں کہیں بھی ایک قادری یونیورسٹی جس میں تمام علوم و فنون خاص طور سے اسکل اس کے لیے کام کروں گا. نارمل ڈیلیوری کے لیے جگہ جگہ ہر 100 کلومیٹر پہ ایک نارمل ڈیلیوری کے لیے سینٹر بناؤں گا جہاں ہماری ماں بہنوں کی عزت و عصمت اور پیسہ اور پیٹ کٹنے سے ان کو بچایا جا سکے. علماء کی کفالت کے لیے جو بھی علماء اکرام ہیں اور ان کو کفالت کے مسائل ہیں، امامت کے مسائل ہیں، تو ہم انہیں اسکل اور ہنر کی طرف آگے بڑھائیں گے، ان کو تجارت اور کاروبار کی طرف لانا چاہیں گے تاکہ وہ کچھ وقت اپنا تجارت کریں اور باقی وقت میں اپنا تبلیغ کریں. تو اس طرح کا ہم ایک تبلیغی نظام لے کر آئیں گے جس میں ہمارے پاس علماء ہوں گے لیکن وہ ہنر کے ساتھ ہوں گے، تجارت کے ساتھ ہوں گے. یعنی اگر آسان الفاظ میں کہیں تو چندہ نہیں، دھندا. ہاں. کوئی اگر حکمت سیکھنا چاہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور دونوں طریقہ بتائیے گا، آف لائن اور آن لائن. دیکھیے حکمت تو ایک بڑی چیز ہے. طب نبوی ہی اگر آدمی سیکھ لے تو اسی سے کفالت ہو سکتی ہے. اگر کوئی سیکھنا چاہے تو اس کے لیے ہمارے پاس آن لائن پلیٹ فارم بھی ہے اور آف لائن بھی ہے. آن لائن میں ہمارے کلاسز ہوتے ہیں، رات کو 9:30 بجے کے بعد کلاس ہوتا ہے آدھے گھنٹے کا روزانہ، جس میں ہم انسان کو ہیلتھ اویئرنیس اور صحت کے تعلق سے بات کرتے ہیں. اس کے بعد پھر یہاں جب ان کا وہ کورس مکمل ہوتا ہے تو دارالحکمت میں بلا کر کے ان کو پریکٹیکل کرواتے ہیں. اور خاص فوکس ہمارا رہتا ہے کہ ان کو اتنا ٹرینڈ کر دیا جائے تاکہ جو دوائیاں ہم بناتے ہیں، دیکھیے یہاں ہمیں ایک چیز کا یہ بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ اعلیٰ حضرت نے غیر حکیم کو، غیر طبیب کو طبابت سے منع فرمایا بلکہ حرام لکھا، اور یہ بھی کہا کہ اگر کوئی نقصان پہنچا تو وہ نقصان اس کی طرف ڈالا جائے گا. تو ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا ہے. بلکہ میں نے جب حکمت شروع کی تھی تو بہت سے لوگوں نے مجھ پہ یہ اعتراض بھی کیا کہ یہ کیسے اتنی آسانی کے ساتھ آپ لوگوں کو بتا دے رہے ہیں. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میں نے یہ بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہے کہ جو طب نبوی کے نسخہ جات ہیں، آسان اور ایزی، سونف سے علاج، سونٹ سے علاج، دھنیا سے علاج، کالی مرچ سے علاج، سفید مرچ سے علاج،
دارچینی سے علاج، تیزپات سے علاج، لونگ سے علاج، یہ تو ہم گھر میں کھا ہی رہے ہیں نا، دھنیا تو کھا ہی رہے ہیں نا، کھا رہے ہیں جی۔ دالیں ہم کھا ہی رہے ہیں نا، نمک ہم کھا ہی رہے ہیں، تو اگر ہم ان سے علاج بتا دیں لوگوں کو تو لوگوں کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، ہاسپٹل کی بھیڑیں کم ہو جائیں گی، طب نبوی کو عروج مل جائے گا۔ تو اس طرح کی ہم حکمت سکھاتے ہیں، واضح رہے کہ وہ حکمت جو پرانے دور کے لوگ حکمت کرتے تھے اس کو سیکھنے کے لیے کم سے کم آدمی ہمارے پاس 3-4 سال ہے، اتنا وقت نہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ان کو اتنا ٹرینڈ کرتے ہیں تاکہ وہ ان گھریلو چیزوں سے جن کا استعمال روزمرہ کی زندگی میں ہے ان سے کر لیں، اور پھر اگر ضرورت پڑے تو جو دوائیاں ہم بناتے ہیں ان دوائیوں کے ذریعے علاج کرتے رہیں۔ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی مشہور کمپنی ہے، اس کے جگہ جگہ چکتسالے کھلے ہوئے ہیں، جی تو پھر جامع رضا ہربل کے کیوں نہیں ہو سکتے، بالکل دارالحکمت کی طرف سے کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اسی طرح ہم بھی لوگوں کو ٹرینڈ کر رہے ہیں، لوگوں کو کفالت بھی مل رہی ہے اور سستا علاج بھی مل رہا ہے۔ جی، یعنی 9:30 بجے رات کو آپ کا آن لائن کلاس شروع ہوتا ہے، وہی آف لائن بھی؟ آف لائن کے لیے لوگوں کو یہاں آنا پڑے گا، اس کے لیے فارم بھرنا پڑے گا، اجازت لینا پڑے گی، اور یہاں کچھ لوگ رہتے بھی ہیں جو آف لائن خدمت کرتے ہیں یہاں رہ کر کے اور سیکھتے بھی ہیں۔ جی، آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ صحت ہے تو سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ کم کھاؤ، کم بولو، وقت پر سونے کی عادت بناؤ، صبح جلدی بیدار ہو جاؤ، اور نمازوں کی پابندی کرو۔ نماز وہ بہترین ایکسرسائز ہے، جو شخص نمازی ہے اور اپنی نماز کو صحیح طریقے پر ادا کرتا ہے وہ 80% بیماریوں سے ویسے ہی بچا رہتا ہے۔ لیکن نماز ہمارے یہاں لوگ کب پڑھتے ہیں؟ جب ان کی کمر سیدھی نہیں ہوتی، بڑھاپے میں جا کے، ریٹائرمنٹ کے بعد، سارے کام نپٹانے کے بعد، جب گھر میں کوئی نہیں سنتا تو کہتے چلو اللہ کا گھر ابھی بھی ہمارے لیے کھلا ہے، اور امام صاحب ہیں۔ ہاں۔ تو اس طرح سے یہ نہیں کرنا، بلکہ عبادت جوانی میں کرنا چاہیے۔ جی بالکل۔ تو جوانی میں عبادت کریں، جی اللہ کے قریب ہو جائیں، اور راہ حق کی تلاش میں انسان کو ہمیشہ رہنا چاہیے، حق لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، اور قرب الہی کیسے ملے گا اس پر روزانہ 5 منٹ انسان کو لیٹ کر سوچنا چاہیے۔ اور حضرت جو فری میں باتیں ہوتی ہیں، فری میں چیزیں ملتی ہیں، اس کو ہم لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، اور جہاں پیسہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، اور دل کو سکون بھی ملتا ہے کہ ہم نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے تو اب اس کا علاج درست ہو گیا ہے۔ تو اس کا علاج کیسے ہوگا؟ کیونکہ فری میں تو ہم لوگ کچھ قبول ہی نہیں کرنا چاہ رہے دیکھیے حضرت، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، میں بہت ہیں۔ جی علم والا تو نہیں ہوں، حکمت اللہ نے مجھے ٹوٹی پھوٹی عطا کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس کا معنی، اس کا مفہوم کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، کیا نکالے گا؟ ایک آسان سا، کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے۔ اللہ۔ جب اللہ کا ہے تو پھر ہمیں پیسہ کیوں دینا پڑ رہا ہے؟ ہر چیز کا پیسہ دینا پڑ رہا ہے۔ جی بالکل۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے، جس چیز کا پیسہ دینا پڑ رہا ہے وہ دینا پڑ رہا ہے نظام کا پیسہ، سسٹم کا پیسہ۔ لوہا افراط ہے، زیادہ ہے، 40-50 روپے کلو ہے۔ چاندی کم ہے، 60-70 ہزار روپے کلو ہے۔ سونا اس سے کم ہے تو صرف 10 گرام 1 لاکھ کا ہے۔ ہیرا اس سے کم ہے تو 1 گرام 1 لاکھ کا ہے۔ تو یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ منظم نظام بنانے کے لیے، قدر کرنے کے لیے قیمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی قدر تبھی ہوگی جب قیمت ہوگی۔ قیمت ہوگی۔ تو اس کو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہاں اس چیز کا پیسہ جا رہا ہے، بلکہ جو جتنی منظم طریقے سے چیز رہتی ہے، سسٹم اچھا رہتا ہے، وہاں اتنے ہی پیسے ہیں۔ ہوٹل تاج کی ایک چائے 250 روپے سے پلس ہے، اور آپ کے یہاں ٹپری پر، چوراہے پر 5 روپے 10 روپے کی ہے۔ وجہ ہے نظام کا پیسہ۔ میں تو اپنے ائمہ کو بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ اتنا سستا بن کر گھوم رہے ہیں نا، اسی لیے پبلک آپ کو گول گول گھما رہی جی بالکل صحیح ہے نا۔ جی۔ ایک آئے تو دوسرا جائے۔ اللہ معاف کرے، امامت کم اور غلامی زیادہ کروانا چاہتے ہیں لوگ۔ جی لوگوں کا یہ نظریہ رہتا ہے، نیت کی میں نے امام صاحب کے پیچھے، اور سلام پھیرتے ہی امام صاحب آئیے میرے پیچھے۔ یہ تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک آپ اپنی قدر لوگوں کے سامنے نہیں رکھیں گے۔
اور قدر قیمت سے طے ہوتی ہے. جب قیمت دینا پڑتی ہے تو قدر خود ہو جاتی ہے. ابھی ایک امام صاحب 6,000 والے ہوں اور ایک امام 60,000 والے ہوں، دونوں سے مسافہ کرنے کا انداز آپ کو واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گا. بالکل صحیح. جی حکیم صاحب، سب سے زیادہ آپ کے پاس کس طرح کے مریض آ رہے ہیں؟ اس وقت تو جوڑوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں. جی. جوڑوں کے معاملات بہت زیادہ ہیں. جوڑوں میں درد لوگوں کو بہت ہے. اور میں ایک نسخہ بھی دینا چاہتا ہوں جن لوگوں کو جوڑوں میں درد رہتا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ سہانجنا، جس کو مورنگا بولتے ہیں، اس کے پتیاں خشک کریں، سکھائیں اور پیس کر پاؤڈر بنا لیں. 1/4 چمچ صبح، 1/4 چمچ شام. اس پاؤڈر کو دودھ میں ملا کر، اور دودھ نہیں ہے تو پانی میں ملا کر، یا ایسے ہی کھا کے اوپر سے پانی یا دودھ پی لیں. 90 ڈیز کریں گے، انشاءاللہ ان کے جوڑوں میں طاقت پیدا ہو جائے گی. یہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے اس ٹائم. جی. چلتے چلتے ہم کچھ نسخہ جات جاننا چاہیں گے، جیسے عموماً بخار ہوتا ہے، کھجلی ہوتی ہے، یا ایسی بیماریاں جو ہمارے عام زندگی میں پائی جاتی ہیں، اس کا علاج اگر آپ چند جملوں میں بیان کرنا چاہیں. دیکھیے، سب سے زیادہ لوگوں کو بخار کے مسئلے ہوتے ہیں. جی. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بخار کا علاج کروانے کی وجہ سے ہی لوگوں کو بیماریاں زیادہ آ رہی ہیں. ایلوپیتھک کا بخار کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار رحمت ہے، رحمت الہی. اب آپ بتائیے، جب بخار آتا ہے تو کتنا درد ہوتا ہے؟ کمر میں بھی درد، پیروں میں بھی درد، سر پھٹا جا رہا ہے، ٹیمپریچر 102 103. یار یہ کون سی رحمت ہے؟ تو جب اس پر تحقیق کریں گے آپ، تو آپ صادق و مصدوق نبی طبیب اعظم کی بات کو بڑا کریں گے. اور آج کا سائنس سر پٹک پٹک کر بڑا کر رہا ہے. کیا کہ بخار کوئی بیماری ہی نہیں ہے، بلکہ کسی چھپی ہوئی بیماری کو بتانے کے لیے ہمارے جسم کی حرارت، بلکہ اس کو ختم کرنے کے لیے، اس بیماری کو، اس کو ہٹانے کے لیے، اس کو دفع کرنے کے لیے قوت مدبر کرنے کے لیے جو درجہ حرارت کو بڑھانا شروع کرتی ہے تاکہ وہ چیز ختم ہو جائے، وہ بخار کی کیفیت ہے. اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ بخار آنے سے پہلے ہی دوا کھا لیتے ہیں. یہ سب سے بڑا بیماری کا سبب بن رہا ہے. اور بخار کے لیے میں صرف اتنا کہوں گا کہ خاکسی اور منقہ، دو بڑی آسان سے مل جانے والی، ہر جگہ منقہ ہر جگہ ملتا ہے. خاکسی، اس کو خاکسیر بھی بولتے ہیں، اور کہیں کہیں کھوپکلا بھی بولتے ہیں، کہیں کہیں کھوپکلا بھی بولتے ہیں. انٹرنیٹ پہ ڈالیں گے تو مل جائے گا. خاکسی 1 چمچ اور منقہ 12 دانے، بیج نکال کر پھینک دیں. صرف منقہ 1 چمچ سونف ڈال لیں، 1 چمچ اجوائن ڈال لیں، اور ایک جوشاندہ تیار کریں 2 گلاس پانی میں. جب یہ آدھا گلاس رہ جائے تو اس کو تھوڑا صبح، تھوڑا دوپہر، تھوڑا شام، 4 گلاس پانی میں پکا سکتے ہیں. جب 1 گلاس رہ جائے، یعنی تہائی آپ کو 3 ٹائم پینا ہے. بخار فوراً چلے جانا بخار کا، یہ صحت کی علامت نہیں ہے. یہ بلکہ میں نے جو آپ کو ابھی نظریہ دیا، یہ تو ہمارے بگاڑ کے لیے. ہم نے اپنے اندرونی مرض کو ختم ہی نہیں ہونے دیا، بخار کو ہی ختم کر دیا. تو بخار سے گھبرانا نہیں ہے. بخار جب آئے تو آرام کرنا ہے. اور بیکٹیریا جو ہمارے اندر پیدا ہو گیا ہے، یا جو بیماری ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے، اس کو ہم امیونٹی بڑھا کر کے، قوت مدافعہ بڑھا کر کے، یا کچھ ایسی دوائیاں استعمال کر کے، تاکہ قوت مدبرہ اپنا اچھا عمل کرنے لگ جائے، جس میں جان اور طاقت آ جائے بیماریوں سے لڑنے کے لیے، وہ عمل کرنا چاہیے، نہ کہ بخار کا علاج کرنا چاہیے. تو سیب کھائیں، کیلا کھائیں، ہلکی غذا لیں. اس کے ساتھ ساتھ میں روٹی چاول چھوڑ دیں، پھل فروٹ کھائیں، انار کھائیں، کیونکہ انار میں آب شفا بھی ہے. اس طرح سے کھانے پینے پر دھیان دیں، ہلکا کھائیں، لائٹلی. اور بخار جب آئے تو اسپونزنگ کریں، یعنی ٹھنڈے پانی سے ہاتھ تو پیروں کو ٹھنڈے پانی میں ڈال دیں، یا غسل کر لیں، نہا لیں. اگر گرمیوں میں بخار آیا، یاد رہے سردیوں کے بخار میں یہ کام نہیں کرنا. گرمی میں بخار آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخار جہنم کی آگ میں سے ایک آگ ہے، اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو. تو وہ کون سی ہے؟ گرمی کا بخار. سفرابی بخار اس کو حکمت میں کہتے ہیں. اگر گرمیوں کے دنوں میں بخار آ رہا ہے تو آپ نہا سکتے ہیں. سردیوں کے دنوں میں اگر بخار آئے تو یہ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ خاکسی اور منقہ، سونف اور اجوائن والا جو نسخہ دیا، اس پر عمل کیجئے، آرام کیجئے. موسمی بخار 3 دن سے پہلے نہیں جاتا ہے. میں ویورز کو یہی بتانا چاہتا ہوں. یہ جو لوگ ایک ٹائم کی دوا صبح کسی ڈاکٹر سے لائے، دوپہر دوسرے سے، شام کو تیسرے سے، کچھ نہیں ہوگا. اوور ڈوز دے دے گا، آپ کا لیور، آپ کا گردہ سب افیکٹو ہو جائے گا.
تو جو موسمی بخار آیا اس کو 3 دن آنا ہی ہے. علاج کرائیں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ پانی. اس کا علاج کیا ہے؟ قوت مدافعت کو بڑھانے والی چیزیں، طاقت بڑھانے والی چیزیں وہ کھائیے. کھپکلا منقع اور اجوائن اور سونف کا جو شاندہ بتایا اس کا استعمال کریے. اگر پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں تو پپیتا کے 2-4 پتے کاٹ کاٹ کے اس میں وہ بھی ڈال لیجیے اس کو. پلیٹلیٹس بھی بڑھے گا اور بخار بھی نہیں آئے گا انشاءاللہ. جی. اسی کے ساتھ دوسری چیز جو آپ نے امراض جلد کے تعلق سے معلوم کی، تو امراض جلد کے لیے نیم سب سے بہتر چیز. نیم کا تیل پورے بدن میں لگائیں جہاں خارش کھجلی ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نیم کا مغز یا نیم کے پتے یا نیم کی اندرونی تر چھال، جی. ان میں سے کوئی ایک چیز 10 گرام لیں اور رات کو پانی میں بھگوئیں، صبح کو اس کا پانی پی لیں. 40 دن یہ عمل کریں، خارش کھجلی سب ختم ہو جائے گی. اور نیم کا تیل اس خارش کھجلی میں لگائیں تو انشاءاللہ آرام. جی. حکیم صاحب قبلہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. ناظرین اکرام، آج کا یہ پوڈ کاسٹ بالخصوص ان ناظرین کے لیے جو مرض میں مبتلا رہتے ہیں، بہت ساری بیماریاں ان کے اندر ہیں، ان کے لیے یہ پوڈ کاسٹ کیا گیا تھا. حکیم صاحب نے اپنا وقت عنایت فرمایا. بہت ساری جانکاری ہم کو بھی ملی اور آپ کو بھی یقیناً ملی ہوگی. بہت ساری جانکاری ایسی بھی ملی ہے کہ اس کا علاج آپ خود بھی کر سکتے ہیں. اور زیادہ جانکاری کے لیے میں حضرت کا نمبر جو ہے ویڈیو میں ڈال دوں گا، انشاءاللہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. کسی بھی بیماری کے لیے آپ ان سے بات کر سکتے ہیں کہ اس کا علاج ہوگا. آپ کہاں ملاقات کریں گے، وہ ساری ڈیٹیل آپ کو نمبر پر بات کرنے کے بعد یا واٹس ایپ میسج کرنے کے بعد آپ کو رپلائی مل جائے گا. پھر ملتے ہیں کسی اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.